پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دراصل کچھ لوگوں کے لیے ایک چراگاہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا انٹرسٹ اپنے پارٹی امور میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب آپ کا انٹرسٹ پارٹی کے چیئرمین کا انٹرسٹ اگر کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پارٹی میں جو مقامی دھڑے ہیں وہ اتنے تگڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ پھر جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پی کی مثال لے لیں تو کے پی میں گورنر صاحب ایک جگہ ٹکٹ بانٹتے ہوئے پائے جاتے تھے، گورنر فرمان صاحب جو وہاں کے، اور دوسری عمر جو ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے خلاف تو حشام انعام اللہ نے باقاعدہ طور پہ خط لکھ کے کہا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا ہے، اس شخص نے پورے ٹکٹوں میں اہم سٹیک ہولڈر ہوں، میں ایم پی اور مجھے مشاورت نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا جب آپ اس طرح کی چراگاہ بنا دیں گے لوگوں کے چرنے کے لیے اور لوگوں کے پھرنے کے لیے، تو پھر آپ کی پارٹی کا جو یہ انجام ہوا ہے اس پہ تو آپ شکر کریں، پارٹی کے اعتبار سے آپ اس پہ شکر کریں کہ آپ کی پارٹی نے کم از کم کچھ نشستیں جیت لی ہیں، ورنہ جو حالات تھے آپ کے وہاں پہ، جو ٹکٹوں کے حالات تھے اور جو امیدواروں کے حالات تھے، وہ تو ایسے تھے کہ اگر آپ ایک بھی نہ جیتتے تو بھی کسی کو کوئی اچنبھا نہ ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی وہاں پر جیتا ہے یہ دراصل عمران خان کا رہ جانے والا نام ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر یہ اتنی بھی نشستیں جیت لی گئی ہیں، ورنہ وہاں پر تو پی ٹی آئی کی اگر بات کریں، پی ٹی آئی کی مینجمنٹ کی بات کریں، پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ بانٹنے والے تھے ان کی بات کریں تو ان کے سر پہ ہوتا تو ہر گھر میں 3 تحصیلیں جو تھیں نا وہ ہر بندہ اپنے جیب میں ڈال کے پھرتا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم نے اور یہ بڑا موزوں وقت ہے سول سرچنگ کا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کے سیاسی کلچر میں بھی وزیر اعظم نے ایک نئی ریت آگے بڑھائی ہے کہ اگر میں ہار گیا ہوں، اگر میری پارٹی ہار گئی ہے تو مجھے اس کو کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہوں۔ انہوں نے کشادہ دلی سے کام کر کے اپنی پارٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت بہتر ہے۔ صاحب وہ لوگ جو اہل تھے ٹکٹ کے، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے، وہ لوگ جو من چاہے تھے ان کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے یہاں پر ہار گئی۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غیر دلچسپی کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ ہاری ہے اپنے گھر میں؟ دیکھیے، تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ہسٹوریکلی پلیس کیا۔ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بارے میں آپ پہلی بات بتائیں کہ کیا ہے، تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے دیگر لیڈران نے بڑی محنت کی اس بات کے اندر، اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے وہ ہم نہیں ہیں، اس بات کو وہ کرپشن کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ابھی اس میں صداقت کتنی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس دلیل میں صداقت کتنی ہے اس بات نہیں کر رہے، ہم ان کی پارٹی کو ڈیفائننگ اس کا فیچر کیا ہے۔ وہ جی رشتہ داروں کو ٹکٹ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، وہ وراثت کے اندر پالیٹکس چلاتے ہیں، ہم وراثت میں پالیٹکس نہیں چلائیں گے۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ایک اپیل تھی۔ وراثت میں پالیٹکس چلانا یا خاندان میں ٹکٹیں بانٹنے کا رواج عمران خان صاحب نے ہمیں بیشتر بہت سے اپنی تقاریر میں کہا، ابھی ریسنٹلی کوئی ہفتہ پہلے جو تقریر کی اس میں کہا کہ جو دیگر 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی اس ملک کی، وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، وہ 2 فیملیز ہیں۔ ابھی انٹرنیشنل انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، ہم ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کا ایک میکنزم ہے، جو رشتہ داروں کے اندر چیزوں کو نہیں بانٹیں گے، میرٹس کے اوپر کوئی جو بھی شخص ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی، وہ آگے پالیٹکس کرے گا، گراس روٹس پہ بھی اوپر بھی۔ لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا یہ نعرہ، جہاں اس بات تک تو شاید سچ ہو کہ عمران خان صاحب کا اپنا بیٹا یا اپنا بھائی کو وہ ٹکٹ نہیں دے رہے، اپنے بھانجے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی، لیکن جو ان کے گرد و نواح میں لوگ ہیں انہوں نے وہی کام کیا جو روایتی سیاست کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بیٹے کو ٹکٹیں دیں، اور ایسے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس جو کہ جیت سکتے تھے حلقے کے اندر، جن کی لوکل پالیٹکس کے اندر کچھ وزن تھا، ان کو اگنور کیا گیا اسی موروثیت کے اوپر جس کو عمران خان صاحب دیگر پارٹیز کے اندر کرٹیسائز کرتے رہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ سول سرچنگ کا موقع ملا، لیکن یہ جو ایشو ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہ لوکل پاور سینٹرز کے رشتہ داروں کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں یا ضمنی الیکشنز کے اندر نوازا جائے، یہ کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بڑا اچھا ہو کہ عمران خان صاحب، ابھی تو انہوں نے کہا نا کہ اگر کسی کا رشتہ دار ہوگا تو پھر وہ وہاں پہ لوکل جگہ پہ ٹکٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوگی، تو اس طرح تقریباً کے پی کے کی کوئی ٹکٹ بھی لوکل جگہ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی کا رشتہ دار بظاہر نظر آیا۔ بڑا اچھا ہو کہ اگر اس سے بھی آگے کا قدم لیا جائے
اور کہا جائے کہ جب فیملی کے اندر آپ نے ایک نیشنل اسمبلی کی پروونشل اسمبلی کی ٹکٹ دے دی تو پھر اس علاقے سے دیگر ڈیزرونگ فیملیز کو, دیگر ڈیزرونگ لوگوں کو ٹکٹ دی جائے گی. اور جو متعلقہ فیملی, اب ہم اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس دے سکتے ہیں. سدرن پنجاب کے اندر ہمارے فارن منسٹر صاحب, ان کے بیٹے دونوں فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں. اسی طرح دیگر جگہوں کے اوپر اس طرح جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے نے الیکشن لڑا, دیگر لوگوں نے اس طرح الیکشن لڑا. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں, اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ٹکٹ حاصل کرنے کی بھی حیثیت ہے, سیٹ جیتنے کی بھی حیثیت ہے, تو آپ ایک جیتیں, دوسری طرف اپنی پارٹی کے ہی کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر لیں. یہ جو فیملی پالیٹکس ہے اس کے آپ خلاف تھے تو کر کے بھی دکھائیں کہ ہم فیملی کے اندر ٹکٹس نہیں بانٹتے, پاور نہیں بانٹتے, ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پاور کو اپنے دیگر ارکان کے اندر. یہ ایک تحریک انصاف کی پہچان ہونی چاہیے, یہی آگے کی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے. حبیب صاحب, اب یہ بتائیں کہ وجہ کیا بنی مردان, نوشہرہ, چارسدہ, سوابی اور بہت سے ایسے علاقے جہاں پر تحریک انصاف کمفرٹیبل تھی وہاں پر ہار گئی. ہار کے اسباب کیا ہیں؟ الیکشن سے پہلے تو آپ نے جو ہمیں جو ہے وہ تجزیہ رکھا ہمارے سامنے وہ تو ہم نے دیکھ لیا, الیکشن کی بات کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے, اب تک الیکشن میں, اب ہم ذرا بات کرتے ہیں ڈیٹا کی بنیاد پہ. اگر اب تک ہم غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی بات کریں تو جو 64 جہاں پہ الیکشن ہوئے وہ آگے ہیں, اور اس کی وہاں پر ان کے مطابق JUIF کو 21, PTI کو 16, آزاد 12 اور ANP نے 7 تحصیلوں میں اب تک کامیابی حاصل کی ہے. نون لیگ نے 3, TIP نے 2, جماعت اسلامی نے اور پھر پیپلز پارٹی 1 نشست جو ہے وہ اب تک حاصل کر چکی ہے. یہ وہ نتائج ہیں جو غیر سرکاری غیر حتمی اب تک کمپائل کیے گئے ہیں 64 جہاں پہ, معاف کیجیے گا, جہاں الیکشن ہوا تھا ان کی جگہ. لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں, پورے ڈیٹا کے ساتھ جو ریزلٹس آئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیے ہیں, وہ ہے کل 46. اگر ہم تحصیلوں کے صرف تحصیل ناظم اور تحصیل چیئرمین کا اس کا تجزیہ کریں تو بڑی ہی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے. ان جو ریزلٹس جاری ہو چکے ہیں, حتمی ریزلٹس الیکشن کمیشن نے جاری کیے, ان میں سے 46 تحصیلوں میں سے PTI نے 12 میں کامیابی حاصل کی ہے, JUI نے 16 میں کامیابی حاصل کی ہے, ANP نے 6 اور آزاد 7 تحصیلوں پر اب تک کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا, اب ان 46 تحصیلوں کا جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ہی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ 46 میں obviously 12 میں تو PTI پہلے نمبر پہ تھی کہ وہاں پہ وہ جیت گئی, لیکن 46 میں سے 17 تحصیلوں میں پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پہ آئی, اور 14 ایسی تحصیلیں ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ آئی. اچھا, اور چوتھے نمبر پہ بھی ایسی ہیں جہاں پہ 2 سے کم, 2 سے کم پہ, وہ اگرچہ کم ہیں لیکن آپ یہ نمبر دیکھیے کہ 14 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر کی پارٹی ہے. ٹاپ 2 میں, ٹاپ 1 کو تو چھوڑ دیں, دوسرے نمبر کی پارٹی بھی نہیں رہی. تو لہٰذا یہاں پہ اگر ہارنے والی بات کی جائے تو یہ زیادہ خوفناک شکست ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے.